کے دوسرے سپیل کی دھواندار انٹری، شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے، کئی روز سے جاری ہیٹ ویو اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے بعد موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ گلشن راوی میں سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا رہا۔ بارش سے لیسکو کا ترسیلی نظام متاثر ہونے پر کئی علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا موجودہ سپیل 24 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ لاہور میں بارش کے دوران 2 مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق شاد باغ کھوکھر روڈ پر کرنٹ لگنے سے 22 سالہ عدنان جاں بحق ہوا، جبکہ دوسرا واقعہ نیم سکھ کے علاقے میں پیش آیا، جہاں گھر کی دیوار گرنے سے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جن میں ایک خاتون کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ رنگ روڈ کے قریب تیز رفتار ٹرک فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں 40 سالہ رفیق اور 30 سالہ اعجاز شامل۔ زخمیوں کی شناخت 18 سالہ وسیم اور 19 سالہ سالک حمزہ کے نام سے ہوئی ہے۔ جاں بحق دونوں افراد کی لاشوں کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ مبینہ کرپشن کی ویڈیو، اینٹی کرپشن ٹیم نے میو ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر مدبر کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر احمد کمال کی درخواست پر ایم ایس کے خلاف انکوائری کا آغاز کیا گیا۔ درخواست میں ایم ایس پر ملازم کے ذریعے مبینہ کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے۔ انکوائری ٹیم کے سائبر پیش سامنے نہ ہونے پر ایم ایس کو حراست میں لیا گیا۔ مبینہ کرپشن کی ویڈیو اور الزامات کے حوالے سے تفتیش جاری ہے۔ میو ہسپتال کے ایم ایس کے ڈرائیور کی مبینہ ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں ایک شخص کو مبینہ طور پر رقم لیتے اور اسے جیب میں رکھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایم ایس میو ہسپتال بھی ویڈیو میں اپنی کرسی پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق اسی مبینہ ویڈیو اور موصولہ درخواست کی بنیاد پر ایم ایس میو ہسپتال کو حراست میں لیا گیا۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد پر درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران میں دریائے جہلم میں منگلہ پر نچلے سے درمیانے درجے کے سیلاب کا امکان۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ براج پر نچلے درجے کے سیلاب کا امکان۔ پنجاب کے مختلف دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ریکارڈ۔ دریائے راوی کے اہم ملحقہ نالہ ڈیگ میں کنگرا برج کے مقام پر 10,193 کیوسک پانی کے ساتھ نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث معمول کے بہاؤ سے نچلے درجے کا سیلاب، جہاں پانی کی آمد 1,10,355 جبکہ اخراج 88,082 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,33,000 کیوسک تک پہنچنے سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ اخراج معمول کے مطابق جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جدید سیوریج انفراسٹرکچر اور عوامی سہولت کا منصوبہ ٹنل بورنگ ٹرینچ لیس ٹیکنالوجی سے سیوریج لائنوں کی تعمیر کا ہوگا جلد آغاز۔ لاہور میں 32 کلومیٹر سے زائد سیوریج لائنیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بچھائی جائیں گی۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس، ایم ڈی واسا غفران احمد کی بریفنگ۔ دھرمپورہ سے گلشن راوی تک سیوریج نظام بچھایا جائے گا۔ سیکرٹری ہاؤسنگ بولے، منصوبے کے آغاز سے قبل شرائط مکمل کی جائیں۔ ایک اور زیر زمین پارکنگ پلازا بنانے کا منصوبہ، متعلقہ فورمز کی منظوری کا منتظر۔ بھاٹی گیٹ کے قریب جدید زیر زمین پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کی منظوری دی گئی۔ ٹیپا، پی این ڈی اور پنجاب حکومت نے پارکنگ پلازا کی تعمیر کی تاحال منظوری نہ دی۔ پنجاب حکومت کے بجٹ 2026 اور 27 میں زیر زمین پارکنگ پلازا کے لیے مکمل فنڈز مختص نہ ہوئے۔ پارکنگ پلازا کی تعمیر کے لیے اراضی ایکوائر کرنا
منصوبے کی راہ میں رکاوٹ، منصوبے کے لیے فرنٹ پر قائم دکانیں مسمار کرنا ناگزیر۔ رواں مالی سال مہنگے تیل کی درآمدات کم کرنے کے لیے تجاویز تیار، عالمی مارکیٹ کی متوقع مہنگائی پر حکومت کے اہم فیصلے متوقع۔ مہنگا درآمدی تیل زر مبادلہ ذخائر پر بوجھ بننے لگا، وفاقی حکومت کی جانب سے دوبارہ اہم انتظامی پابندیاں لگانے کی تیاری، ہفتہ وار 3 چھٹیوں کی تجاویز زیر غور۔ گزشتہ مالی سال میں تیل درآمدات پر $16.86 ارب خرچ ہوئے۔ پنجاب اسمبلی میں استحقاق اور جوڈیشل کمیٹی سے متعلق معاملات پر بحث، اسپیکر ملک احمد خان کا تحریک پر غور اور حکومت کا موقف لینے کا اعلان، کہا متعلقہ تحریک پہلے بھی موصول ہو چکی تھی، مصروفیات کے باعث جائزہ نہ لے سکیں، ڈی پی او قصور کا معاملہ ان سے منسلک ہونے کے باعث انہوں نے خود کو اس کارروائی سے الگ رکھا۔ جوڈیشل کمیٹی کا مقصد ارکان اسمبلی کے استحقاق سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا ہے، اسے کسی قسم کے عدالتی اختیارات حاصل نہیں۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے کہا کہ پنجاب کے افسران اس معاملے کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو وہ مؤثر انداز میں کام نہیں کر سکیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس، ڈی پی او قصور آفتاب فلروان کمیٹی کے سامنے پیش، جواب جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ جوڈیشل کمیٹی نے ڈی پی او قصور کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس اب اگلے پیر کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں دوہری شہریت کے حامل سرکاری ملازمین سے متعلق قرارداد جمع، دوہری شہریت رکھنے والے افراد پر سرکاری ملازمت حاصل کرنے کی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ، قرارداد نون لیگ رکن امجد علی جاوید نے جمع کروائی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تقریباً 24,000 حاضر سروس سرکاری ملازمین دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ سرکاری افسران ہر قسم کی فیصلہ سازی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ قرارداد میں دوہری شہریت رکھنے والے افراد پر ملازمت حاصل کرنے کی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ۔ کہنا میں جاں بحق والدہ اور 3 بچوں کی لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں، ناصر ڈوگر کے رشتہ داروں نے لاشیں وصول کی۔ علینا اور بچوں کی لاشیں عیدی سینٹر کے سرد خانے سے وصول کی گئیں۔ چاروں افراد کو ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت زہر خورنی سے ہوئی۔ چاروں افراد کے جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ خاتون اور بچوں کے جسمانی اعضاء کے نمونے فرانزک لیب بھجوا دیے گئے۔